انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے، ان کا بنیادی تعارف۔ ہر دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی کوئی شکل زمین پہ لا لی ہے۔ بولے کبھی اللہ کرشن کی شکل میں آ گیا تو کبھی برہما کی شکل میں آ گیا، کبھی اللہ گنیش بن کر آ گیا تو کبھی اللہ شیوا اور پاروتی بن گیا، کبھی اللہ جیزس کرائسٹ ہو گیا تو کبھی اللہ کچھ ہو گیا۔ وجہ ان سے پوچھا بھائی کیوں ہوا آخر ایسا؟ ارے بھائی اللہ آ کر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی شکل میں آئے، آ کے دیکھنا چاہ رہے تھے انسان کو بھوک لگی تو کیسا تکلیف میں رہتا، وہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے انسان کو کانٹا چبھا تو درد کیسا ہوتا، تو انسان بن کے آئے۔ کیا فلسفی ہے، بہت اچھی، سننے میں اچھی دکھ رہی، کتنا چاہتے ہیں بھائی واقعی ہماری تکلیف سننے ہمارے جیسے ہو گئے، مگر بیوقوف اس لیے بولتے اس کو کیونکہ بیوقوف تو کمپیوٹر بنایا، اب کمپیوٹر میں تو اے بی سی ڈی کی بورڈ کے اوپر مارا تو اندر کیا ہوتا دیکھنے کو، تو کمپیوٹر بنتا نہیں بنتا، تو کمپیوٹر اس کا بک مینیول رہتا تیرے پاس، بولتا یہ مت کرو، یہ کرے تو کمپیوٹر خراب ہوتا، یہ کرے تو اچھا رہتا، وہ بک مینیول دے کر کام لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی تکلیف کو سمجھنے، اور انسان کی تکلیف سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ تکلیف بھی اللہ ہی پیدا کرے، اس کی کیفیت بھی اللہ ہی پیدا کرے۔ یہ جب تک آپ کو اللہ کے بارے میں سمجھ نہ آئے، یہ بیوقوفی کے فلسفے چلتے۔ تو انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے چند انسانوں کو چنا، تاکہ اپنا جو پیغام انسانوں کو ہدایت کا دینا ہے ان انسانوں کے ذریعے انسانوں کو دیا جا سکے۔ اور اللہ نے اس قرآن میں تمام جتنے نبی آئے ان کا ذکر نہیں کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 میں فرمایا رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، یہ چند رسولوں کے قصے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسولوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کا مطلب جتنا بتائے یہ پورے نہیں، بہت آئے، ان میں سے چند کے قصے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، باقی کے بتانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کی، ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد انسانوں کو 2 ہی تعلیمات دینے کا تھا۔ کتنے؟ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 108، آیت نمبر 110، آیت نمبر 126، آیت نمبر 131، آیت نمبر 144، آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 179۔ ان پوری آیتوں میں ایک ہی چیز کو دہراتے گئے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کمال کیا ہے؟ آیت نمبر 108 میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ایگزامپل بتا رہا ہوں، تو آیت نمبر 110 میں ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، تو آیت نمبر 126 میں ایک اور نبی کا، یعنی ہر نبی کا ذکر، الگ الگ نبیوں کا ذکر کیے، لیکن نبی قوم کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ ایک ہی تعلیم دے رہے تھے، پورے کے پورے نبی کیا دے رہے تھے؟ ایک بات صحیح بولے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تم لوگ سب اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو۔ کا مطلب تم سب کو نبیوں سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اور اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے اس کے لیے ہماری اطاعت کرنا ہے۔ ہم سوائے نبی اور رسول کے کچھ نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے برابر نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھائی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم اللہ کو کوئی چیز اپنی منمانی نہیں منوا سکتے، ہم سب کے سب اللہ کے غلام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو تم میں سب سے بہترین پیدا کر کے ہم کو نبی اور رسول بنا لیا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا کلام کرتے ہیں جو تم میں سے کسی سے بھی نہیں کرتے۔ یہ نبیوں کا بنیادی مقصد ہے، اور سب سے بنیادی جو تعلیم ان لوگوں نے دی اس کا ذکر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف یہ اعلان کرنے کے لیے کہ کوئی سوائے اللہ کے معبود نہیں ہے، بس اس کی عبادت کرو، اس کے لیے نماز قائم کرو اور اس کا ذکر کرو۔